بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہلول دانا ایک مرتبہ ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے دربار میں جا پہنچے۔ اگرچہ انہیں علم تھا کہ اس بادشاہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، پھر بھی اسے اشاروں میں نصیحت کرنے آ جاتے تھے کہ شاید اسے سمجھ آ جائے کہ وہ غلطی پر ہے، پر ہارون رشید کو بھی ان کی باتوں کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ خلیفہ کو سخت باتیں سناتے تھے، اس کے باوجود بھی خلیفہ بہلول کی باتوں کا برا نہیں مانتا تھا، اس کی باتوں کو وہ سنجیدہ لیتا ہی نہیں تھا۔ اب کی بار بہلول نے ایسی حرکت کی کہ خلیفہ بہت ناراض ہوا یوں کہ بہلول جیسے ہی دربار میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد خلیفہ کے ارد گرد جمع ہے اور اس کی خوشامد میں لگی ہوئی ہے۔ بہلول نے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے کہیں بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر دیکھتے رہنے کے بعد پھر بہلول مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھا تخت کی طرف بڑھنے لگا اور ہارون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، جبکہ لوگ یہ دیکھ کر چیخنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر غصے سے بہلول کی طرف دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ان کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان ہی بند ہو گئی تھی، پر وہ محسوس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے لوگوں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح سے بہلول سے جان چھڑائی جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بہلول کی طرف دیکھ کر بولا، ہم تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم صحیح جواب دو گے تو تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، اور اگر تم صحیح جواب نہیں دے سکے تو تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر میں تمہیں گدھے پر سوار کر کے پورے بازار میں گھماؤں گا۔ بہلول سمجھ گیا کہ خلیفہ غصے میں آ گیا ہے، اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے بہلول نے جواب دیا، مجھے تیرے دیناروں کی ضرورت نہیں، پر تیری پہیلی کو میں ایک شرط پہ بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ نے کہا، کیسی شرط؟ بہلول نے کہا، اس شرط پر کہ تم مکھیوں سے کہو مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا اور پھر دوسری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانتا تھا کہ مجمع میں سے کوئی اس کی بات کا جواب دے گا، پر کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ سبھی لوگ اس بات پر حیران تھے۔ خلیفہ نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکھیاں تو میری بات نہیں مانتی۔ بہلول یہ سن کر حقارت سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، تم کیسے بادشاہ ہو کہ مکھیاں بھی تمہاری بات نہیں مانتی؟ اس پر تمام درباری ہنسنے لگے۔ خلیفہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے نہایت غصے سے تمام درباریوں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ درباریوں نے اس طرح مذاق اڑا کر بادشاہ کی توہین کی ہے، اور اس بات سے بادشاہ بہت دل برداشتہ ہوا ہے۔ بہلول نے سوچا کہ کیوں نہ خلیفہ کو خوش کیا جائے، اس کی دل جوئی کی جائے۔ بہلول نے خلیفہ سے کہا، اب تم وہ پہلی پوچھو، میں بغیر کسی شرط پہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ تمہیں اس کی وہی سزا ملے گی جو میں شروع میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس کی 12 شاخیں ہیں اور ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، اور ہر پتا ایک طرف سے روشن جبکہ دوسری طرف سے کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گیا اور اس نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا سوال ہے، اور اس کا جواب بہلول اب نہیں دے پائے گا اور اس بیچارے کو بہت سخت سزا ملے گی۔ خلیفہ ہارون رشید مسکراتے ہوئے شاہانہ انداز میں بولے، اگر تمہیں پہلی کا جواب نہیں دے سکتے تو وقت ضائع مت کرو۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر اسے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ یہ ایک درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، 30 دن
اس کے پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا روشن رخ دن ہے اور کالا رخ رات ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لوگ خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید خاموش رہ گیا اور اس کا منہ لٹک گیا۔ اب اس کے چہرے پر شکست کا رنگ نمایاں تھا۔